فرمائے نہیں فرمایا. احسان مانو کہ میں نے تمہیں دریا دیے نہیں فرمایا. احسان مانو کہ میں نے تمہیں سمندر دیے نہیں فرمایا. احسان مانو کہ میں نے تمہیں ماں باپ جیسی نعمت عطا فرمائی نہیں فرمایا. بیوی بچے بہن بھائی تمہیں عطا کیے نہیں فرمایا. اور احسان فرمایا تو کب فرمایا؟ احسان جتایا تو کب جتایا؟ جب اپنے محبوب کو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا تو اب فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اے مسلمانوں، یہ میرا احسان ہے کہ میں نے اپنا لاڈلا اور پیارا محبوب تمہیں عطا فرما دیا ہے. اللہ اکبر. اب اس سے پتا چلا کہ حضور کریم علیہ السلام آسمان سے بڑی نعمت ہے، چاند سے بڑی نعمت ہے، زمین سے بڑی نعمت ہے، ستاروں سے بڑی نعمت ہے، ماں باپ سے بڑی نعمت ہے، بیوی بچوں سے بڑی نعمت ہے. یہی وجہ ہے کہ جب اللہ نے اپنے حبیب کو کائنات میں بھیجا تو فرمایا کہ یہ میرا احسان ہے کہ میں نے اپنا لاڈلا اور پیارا محبوب تمہیں عطا فرما دیا ہے. اللہ اکبر. اب آئیے، ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ سوال کرے، آپ سے پوچھے کہ حضور علیہ السلام اللہ کی سب سے بڑی نعمت، کن وجوہات کی بنیاد پر حضور اللہ کی سب سے بڑی نعمت؟ کوئی دو چار وجوہات تو بتاؤ کہ جس سے پتا چلے کہ واقعی حضور اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. اب دھیان رکھیے، حضور اللہ کی سب سے بڑی نعمت، اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ دنیا محبت کا قاعدہ یہ ہے، دنیا محبت کا اصول یہ ہے کہ ہر چیز دی جا سکتی ہے لیکن محبوب کسی کو نہیں دیا جاتا. یاد رکھیے، کوئی آپ کا دوست آپ سے انگوٹھی مانگے آپ دے دیں گے، کوئی آپ کا دوست آپ سے گھڑی مانگے آپ دے دیں گے، کوئی آپ کا دوست آپ سے پین مانگ لے آپ دے دیں گے، لیکن کوئی آپ کا دوست آپ سے آپ کا محبوب مانگ لے آپ کبھی نہیں دیں گے. تو دنیا محبت کا قاعدہ یہ ہے کہ ہر چیز دی جا سکتی ہے لیکن محبوب کسی کو نہیں دیا جاتا. حضور اللہ کی سب سے بڑی نعمت، اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنا لاڈلا اور پیارا محبوب ہم مسلمانوں کو عطا فرما دیا. اللہ اکبر. اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ حضور ایسے عطا فرمائے، حضور ایسے دنیا میں آئے، خدا کی قسم وصال کے بعد بھی نہیں گئے، آج بھی پیارے آقا مدینہ منورہ میں موجود. مجھے بتائیے تو صحیح، آپ تو ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے ہیں، ذرا مجھے بتائیے بآواز بلند، کیا سورج غروب ہونے کے بعد فنا ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا؟ نیا سورج اللہ تعالیٰ روزانہ پیدا فرماتا. سورج غروب ہونے کے بعد اگر فنا ہو جائے، یاد رکھنا رات کے اوقات کیسے بناؤ؟ سورج غروب ہونے کے بعد اتنا نیچے ہو، کہتے ہیں مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے، اتنا نیچے ہو عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے، اتنا نیچے ہو تہائی رات گزرتی ہے، اتنا نیچے ہو تہجد کا وقت شروع ہوتا ہے. اور سورج جب تک ظاہر ہوتا ہے ذروں کو چمکاتا ہے، شیشوں کو چمکاتا ہے، آئینوں کو چمکاتا ہے. اور جب سورج غروب ہو جاتا ہے، سائنس پڑھ کے دیکھ لے، ستاروں کو چمکاتا ہے، چاند کو چمکاتا ہے. تو مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ حضور جب تک ظاہری طور پر زمین پہ موجود تھے انسانوں کو چمکا رہے تھے، یعنی صحابی بنا رہے تھے. آج حضور قبر انور میں موجود ہیں، اب بھی انسانوں کو چمکا رہے ہیں. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں کہوں گا کہ عالم اور ولی بنا رہے. مجھے بتاؤ تو صحیح، غوث اعظم کس کے صدقے چمک رہے، غریب نواز کس کے صدقے چمک رہے، بابا فرید کس کے صدقے چمک رہے، داتا لاہوری کس کے صدقے چمک رہے؟ ارے ہے جہاں میں جن کی چمک دمک، ہے چمن میں جن کی چہل پہل، وہی ایک مدینے کا چاند ہے، سب اسی کے دم کی بہار ہے. کائنات میں جو ساری رونقیں ہیں، خدا کی قسم یہ صدقہ ہے آمنہ کے لال پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام. تو حضور اللہ کی سب سے بڑی نعمت، اس کی ایک وجہ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی. اور دوسری وجہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ دنیا کی ساری نعمتیں اس وقت تک آپ کے لیے نعمت ہیں یا ہمارے لیے نعمت ہیں جب تک کہ ہم زندہ. یہ چاند اس وقت تک ہمارے لیے نعمت ہے جب تک کہ ہم زندہ، یہ ستارے اس وقت تک ہمارے لیے نعمت ہیں جب تک کہ ہم زندہ، یہ ماں باپ بیوی بچے پانی وغیرہ یہ سب اس وقت تک ہمارے لیے نعمت ہے جب تک کہ ہم زندہ. لیکن جیسے ہی روح بدن سے نکلی، آنکھیں بند ہوئیں، ہم قبر میں پہنچے. اب مجھے بتائیے کیا قبر میں سورج ہمیں فائدہ دے گا؟ چاند فائدہ دے گا؟ ستارے فائدہ دیں گے؟
ماں باپ فائدہ دیں گے؟ بیوی بچے فائدہ دیں گے؟ نہیں، سب آپ کو بند گڑے میں پھینک کے آ جائے، قبر بند کر دی جائے۔ حضور اللہ کی سب سے بڑی نعمت۔ اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اس دنیا میں نزا کے وقت، قبر میں، پل صراط پر، میزان عدل پر، حوض کوثر پر اگر کوئی ذات کام آنے والی ہے تو وہ پیارے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اس دنیا سے لے کر اس آخرت تک اگر کوئی ذات کام آنے والی ہے تو وہ پیارے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ ایک مرتبہ حضور نے فرمایا، میرے غلاموں، میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا وصال بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ غلاموں نے عرض کی، یا رسول اللہ، زندگی تو بہتر ہے ہی ہے، ہمیں کوئی بھی کام ہوتا ہے ہم آپ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں، لیکن وصال کیسے بہتر؟ حضور نے فرمایا، سنو، جب ہم وصال کے بعد اپنی قبر میں جائیں گے، ہر دوشنبے کے روز تمہارے اعمال میری بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے۔ اگر تمہارے اعمال اچھے ہوں گے تو میں اللہ کا شکر ادا کروں گا، اور اگر تمہارے اعمال خراب ہوں گے میں تمہاری مغفرت کی دعا کروں گا۔ اللہ اکبر! غور فرمایا آپ نے کہ اس دنیا میں، قبر میں اور آخرت میں اگر کوئی ذات فائدہ دینے والی ہے تو وہ پیارے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ حضور علیہ السلام اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس کی یہ وجہ ذہن میں رکھنا کہ جب حضور نے دین کا کام شروع کیا تو عربوں نے حضور کو لالچ دی، اگر اس دین سے مقصد آپ کا دولت حاصل کرنا ہے ہم آپ کو مال و دولت دے دیتے، ہیرے جواہرات کا حصول ہے ہم آپ کو ہیرے جواہرات دے دیتے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سردار بن جائیں ہم آپ کو اپنا سردار بنا لیتے، اگر اس سے آپ کا مقصد ہمارے قبائل میں کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا ہے آپ جس طرف اشارہ کر دیں ہم شادی کرا دیتے ہیں۔ حضور نے کسی بھی تجویز کو پسند نہیں فرمایا، بڑی سادگی سے حضور نے زندگی گزاری۔ اور پھر ایسا نہیں ہے کہ حضور کے پاس مال نہیں آیا، ایسا نہیں، حضور کے پاس مال بہت آیا۔ مثلا میں آپ کو بتاؤں، ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب حضور نے نکاح فرمایا تو عربوں نے حضرت خدیجہ کو جو ہے وہ تانے دیے کہ آپ کو کیا ہوگا، آپ نے غریب آدمی سے شادی کر لی، بڑے الٹے سیدھے الفاظ کہے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ نے سب لوگوں کی دعوت کی، سب جب آئے تو فرمانے لگی، سنو، آج سے میری ساری دولت کے مالک میرے شوہر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کے پاس مال آیا لیکن حضور نے وہ مال بھی اپنی امت کے غریبوں میں تقسیم فرمایا۔ پھر علاقے فتح ہونے لگے، غلاموں کی تعداد بڑھی، پھر غنائم آنے لگ گئے، مال آنے لگا، حضور نے وہ سارے اموال بھی غریبوں میں تقسیم فرمایا۔ تو عربوں نے لالچ دیے، حضور کی زندگی میں فرق نہیں آیا، حضور نے کسی تجویز کو قبول نہیں کیا، زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا، اور جب مال آیا پھر بھی حضور کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ حضور اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس کی تیسری وجہ یہ ہے کہ دنیا نے حضور کو نہیں بدلا، اکیلے پیارے مصطفیٰ نے پوری دنیا کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ آپ ذرا غور تو کریں کہ حضور کی ظاہری عمر شریف 63 سال، 40 سال تو میرے آقا خاموش رہے، صرف 23 سال میرے آقا نے دین کا کام کیا ہے۔ خدا کی قسم میں دعوے سے کہتا ہوں، میرا پریکٹیکل اس کراچی سے لے کر افریقہ کے جنگلات تک کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں مصطفیٰ کے ماننے والا موجود نہ ہو۔ تو دنیا نے حضور کو نہیں بدلا، اکیلے پیارے مصطفیٰ نے پوری دنیا کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ اللہ اکبر! تو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ تبارک و تعالی نے احسان فرمایا مسلمانوں پر۔ اب یہ جملہ بڑا قابل غور ہے کہ یہ جو فرمایا کہ اللہ نے احسان فرمایا مسلمانوں پر، علی المؤمنین، ذرا دھیان دیں، یہ قرآن نے کیوں نہیں کہا کہ علی الناس؟ اللہ نے احسان فرمایا سارے انسانوں پر۔ بے شک میرے آقا کی تشریف آوری تو پوری کائنات پر احسان ہے نا، ساری انسانیت پر احسان ہے نا، تو مسلمانوں کو خاص کیوں کیا کہ اللہ نے احسان فرمایا مسلمانوں پر، یہ کیوں فرمایا؟ تو اکابر مفسرین کرام نے اس سوال کو اٹھایا اور اس کے بعد بڑا آسان جواب دیا، سب کی دماغ میں بیٹھ جائے گا۔ فرماتے اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور سے سب سے زیادہ فائدہ چونکہ مسلمانوں نے اٹھایا، اس لیے قرآن نے مسلمانوں کو خاص فرمایا۔ اچھا، اب میں آپ کو بتاؤں،
جب تک حضور ظاہری طور پر زمین پہ موجود رہے مسلمانوں نے حضور سے بہت فائدے اٹھائے. وصال کے بعد حضور قبر انور میں چلے گئے, مسلمانوں نے حضور سے فائدے اٹھائے. اور خدا کی قسم یہ ہماری نسلوں کا سلسلہ چلے گا, مسلمان قیامت تک پیارے مصطفیٰ سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے. اور مسلمانوں نے حضور سے کیسے کیسے فائدے اٹھائے, اگر آپ احادیث کا مطالعہ فرمائیں عقل حیران ہو جاتی ہے کہ کیسے کیسے فائدے اٹھائے مسلمانوں نے حضور سے. مثلا میں آپ کو بتاؤں, حضرت سیدنا عتبہ ابن فرقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول, ان کی 4 بیویاں تھیں, 4 بیویاں. تو عتبہ ابن فرقت جس وقت گھر میں داخل ہونے لگتے تو 4 بیویاں تیار ہوتی اور اپنے لباس پر مہنگی سے مہنگی خوشبو لگاتی. لیکن عتبہ ابن فرقت جیسے ہی گھر میں داخل ہوتے, عتبہ کی خوشبو ساری بیویوں کی خوشبو پر غالب آ جاتی, ایسا لگتا کہ انہوں نے خوشبو ہی نہ لگائی. تو ایک دن 4 بیویاں سر جوڑ کے بیٹھی, آپس میں کہنے لگی, ہمارے خاوند کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ خوشبو لگائی, کبھی الماری میں یا کسی جگہ خوشبو رکھے ہم نے نہیں دیکھا, لیکن بھینی بھینی خوشبو آتی ہے, ایسی خوشبو آتی ہے کہ ساری خوشبوؤں پر غالب ہو جاتی ہے. تو ہمارے خاوند کون سی خوشبو لگاتے ہیں؟ تو ایک نقطے پر مرتکز ہو گئی اور متفق ہو گئی کہ آج ایسا کرتی ہیں ہم کہ ہم سب 4 کی 4 بیویاں اچھی خوشبو جب عتبہ کے آنے کا وقت ہوگا اس سے پہلے ہم لگا لیں گے. اب دیکھیں کہ معاملہ کیا ہوتا ہے کہ عتبہ کی خوشبو جیتتی ہے یا نہیں. آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اللہ اکبر, سب تیار ہو گئی, اچھی خوشبو لگائی مہنگی. جیسے ہی عتبہ ابن فرقت گھر میں داخل ہوئے ساری خوشبوئیں پھیکی پڑ گئیں, عتبہ ابن فرقت کی خوشبو غالب آ گئی. اب 4 بیویوں نے کہا, اے ہمارے سرتاج, اے ہمارے خاوند, یہ تو بتائیے آپ کون سا عطر لگاتے ہیں, یہ تو بتائیے آپ کون سی خوشبو لگاتے ہیں کہ ہم نے آج مقابلہ کرنا چاہا تو آپ کی خوشبو سب پر غالب ہو گئی. آپ محفل میں جاتے ہیں تو خوشبو سب پہ غالب, اس کی وجہ کیا, کون سی خوشبو آپ لگاتے ہیں؟ عتبہ ابن فرقت فرمانے لگے, واللہ میں نے زندگی میں کبھی کوئی خوشبو نہیں لگائی, کوئی عطر نہیں لگایا. کہا آپ نے خوشبو نہیں لگائی, عطر نہیں لگایا, تو یہ خوشبو آتی کہاں سے ہے؟ فرمایا, ہاں یہ بڑی شاندار سوال تم لوگوں نے کیا. سنو, میں چھوٹا تھا تو میری پیٹھ پہ دانے نکل آئے, میری والدہ مجھے حضور کی خدمت میں لے گئی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ میرا بچہ, اس کی پیٹھ پہ دانے نکل آئے ہیں, حضور اس سے بڑی تکلیف ہو رہی ہے. تو حضور نے مجھ سے فرمایا, عتبہ اپنی قمیص اتار. کہتے میں نے قمیص اتار, فرمایا بیٹھ گئے. کہتے میں بیٹھ گئے. حضور کریم علیہ السلام نے میرے سامنے اپنی ہتھیلیوں کو کھولا اور کچھ پڑھا. پڑھنے کے بعد حضور نے ہتھیلیوں کو آپس میں ملا, اور ملنے کے بعد جب میری پیٹھ پہ لگایا, فرماتے واللہ اسی وقت دانے ختم ہو گئے, اور حضور کے مبارک ہاتھ لگنے کی برکت تھی کہ حضور کے ہاتھوں کی خوشبو اللہ نے میرے وجود میں پیدا فرمائی. اللہ اکبر, غور فرمایا آپ کہ کیسے مسلمان حضور سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اللہ اکبر. اچھا, اسی طرح حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اس بات کو لکھا, ایک کتاب ہے, فرماتے ایک صحابی رسول, انہیں بیٹی کو رخصت کرنا ہے لیکن خوشبو نہیں مل رہی, عطر نہیں مل رہا. بہت پریشان ہوئے, سیدھا حضور کی بارگاہ میں آ گئے, آن کی عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے آقا بچی کو رخصت کرنا ہے لیکن خوشبو نہیں مل رہی. حضور مسکرائے, فرمایا جاؤ اے میرے غلام ایک شیشی لے آؤ. اب یہ گئے اور حضور کی بارگاہ میں شیشی پیش کر دی. شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ حضور نے اس شیشی میں اپنے پسینے کے قطرات نکالے اور ڈال دی. فرمایا لے جاؤ, جب تمہاری بیٹی, حدیث کا مفہوم پیش کر رہا, عروسی لباس پہنے تو اس سے کہنا کہ اس میں سے پسینے کے چند قطرات نکالے اور اپنے عروسی لباس پہ لگا لے. اللہ اکبر. آپ دیکھیے کہ ان کا ایمان کتنا مضبوط, عقیدہ کتنا پختہ, حضور سے محبت کس قدر جو ہے وہ مضبوط ہے. یہ عرض نہیں کرتے
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو عطر لینے آیا تھا اور آپ نے بوتل میں پسینے کے قطرات ڈال دیے. یہ نہیں کہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. ارے کسی عطر میں وہ خوشبو وہ مہک نہیں ہے جو اللہ نے مصطفیٰ کے پسینے میں رکھی ہے. مصطفیٰ کے پسینے سے گھر مہک اٹھتے ہیں, مصطفیٰ کے پسینے سے خاندان مہک اٹھتا ہے, مصطفیٰ کے پسینے سے شہر مہک اٹھتا ہے, مصطفیٰ کے پسینے سے تو کائنات مہک اٹھتی ہے. اللہ اکبر, کیا شان یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. اب دیکھیں وہ عطر وہ خوشبو لی, حضور کے پسینے کے قطرات, اپنے گھر گئے. رخصتی کا وقت آ گیا. ان کی بیٹی نے عروس لباس پہنا, زیب تن کیا. اس کے بعد اس شیشی میں سے حضور کے پسینے کے چند قطرات نکالے اور نکالنے کے بعد اپنے عروس لباس پر جب لگائے, حضور شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں واللہ حضور کے مبارک پسینے کے قطرات لگانے تھے کہ پورا مدینہ شریف حضور کے پسینے کی خوشبو سے مہکنے لگ گیا. لوگوں نے اس کے گھر کا نام بیت المطیبین, خوشبوؤں کا مرکز رکھ دیا. ارے بات یہاں پہ ختم نہیں, میں آپ کو کمال بتاؤں. دیکھیے ہم یہ سمجھتے ہیں, اور یہاں پر دکاندار بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو پرفیوم وغیرہ سیل کرتے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں سب سے مہنگی خوشبو پرفیوم کی ہے. سب سے مہنگا پرفیوم ہوتا ہے, باڈی اسپرے ہوتا ہے, یا وہ دوسری جتنی چیزیں ہیں یہ بڑی مہنگی ہوتی ہیں. لیکن میں آپ کو سچ بتاؤں کہ دنیا میں سب سے مہنگی خوشبو اگر کوئی ہے تو وہ عطر ہے. آپ چلے جائیں عرب دنیا کے اندر, اور اصل جو عود ہے ذرا اس کے آپ ریٹ تو معلوم کریں کہ کس قدر مہنگا ہوتا ہے. چلیے آپ وہ لگا لیجئے, ایک دن خوشبو رہے گی, 2 دن خوشبو رہے گی, 3 دن خوشبو رہے گی, خوشبو ختم ہو جائے گی. لیکن یہاں معاملہ دیکھیے, ان کی بیٹی نے عروس لباس پہ خوشبو لگائی, لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ان کے یہاں جتنی بھی اولادیں پیدا ہوئی ان سب کے جسموں سے پیارے مصطفیٰ کے پسینے کی خوشبو آتی تھی. اور اکابر علماء فرماتے ہیں یہ سلسلہ یہاں پر رکا نہیں, بلکہ نسل در نسل منتقل ہوتا رہا کہ پھر ان کے یہاں جتنی اولادیں پیدا ہوئیں ان سب کے جسموں سے حضور کے پسینے کی خوشبو آتی تھی. اللہ اکبر. غور فرمایا آپ نے کہ مسلمانوں نے حضور سے کیسے فائدے اٹھائے. اب آئیے, حضور وصال کے بعد جب قبر انور میں گئے تو ایسا نہیں کہ مسلمانوں نے فائدے نہیں اٹھائے, کیونکہ مسلمان جانتے ہیں کہ جس نبی نے ہمیں زندگی عطا کی ہو وہ نبی قبر میں کبھی مردہ نہیں ہو سکتا. اس نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے حیات عطا فرمائی, اور حضور نے خود فرمایا نا, حضور نے فرمایا جب میں سفر معراج کے لیے نکلا تو میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہا. مجھے بتائیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال ہوئے تو کافی عرصہ گزر گیا. سرکار فرماتے جب میں مسجد اقصی پہنچا تو انبیاء و مرسلین نے میرے پیچھے نماز ادا کی. کیوں؟ سارے انبیاء مرسلین کے وصال فرمائے تو عرصہ گزر گیا. سرکار فرماتے جب میں سماوات کو عبور کرنے لگا تو میں نے کئی انبیاء و مرسلین سے ملاقاتیں کی. کیوں؟ ان کے تو وصال فرمائے کافی عرصہ گزر گیا. حضور نے فرمایا سنو, اللہ تبارک و تعالی نے حرام فرما دیا زمین پر کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائیں. انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور باقاعدہ رزق دیے جاتے ہیں. اللہ اکبر. تو حضور وصال کے بعد جب قبر انور میں گئے مسلمانوں نے حضور سے فائدے اٹھائے. میں 2-4 باتیں عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں. جذب القلوب الی دیار المحبوب, جس کا دوسرا نام تاریخ مدینہ, حضور شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس روایت کو بیان کیا. ذرا دھیان دیجیے. حضور شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ حضور کے وصال فرمائے 3 دن گزرے تھے. حضرت علی اس حدیث شریف کے راوی فرماتے حضور کے وصال فرمائے 3 دن گزرے تھے. حضرت علی فرماتے میں نے دیکھا کہ ایک دیہاتی, ایک عربی حضور کی قبر انور پر آیا اور آن کے کہنے لگا یا رسول اللہ میں خود نہیں آیا, اللہ تبارک و تعالی نے مجھے آپ کے پاس بھیجا. کیونکہ قرآن کا ارشاد وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, کہ جب کوئی اپنی جانوں پہ ظلم کرے تو محبوب کے پاس حاضر ہو جائے. اللہ نے آپ کو میرے پاس بھیجا.
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری شفاعت فرمائیے، میرے گناہوں کو معاف فرمائیے۔ حضرت علی فرماتے وہ حضور کی قبر انور سے مٹی اٹھاتا اپنے سر پہ ڈالتا، مٹی اٹھاتا اپنے سر پہ ڈالتا۔ جب وہ جانے لگا حضرت علی فرماتے میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ پیارے مصطفیٰ کی قبر انور سے آواز آئی کہ جا تیری نجات ہو گئی، جا تیری مغفرت ہو گئی۔ تو حضور سے فائدے اٹھائے۔ اسی جذب القلوب میں حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے ابن جلا، مدینہ شریف پہنچے، 3 دن فاقوں سے گزر گئے، کھانا نہیں مل رہا، بڑے پریشان، بھوک کا غلبہ اور کھانا نہیں مل رہا۔ تو سیدھا حضور کی مزار شریفہ پر حاضر ہو اور ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں میرے مہربان آقا، 3 دن سے آپ کا مہمان اور مدینے میں مجھے کوئی کھانے کو نہیں دے رہا۔ یا رسول اللہ بڑی پریشانی، بھوک کا بہت غلبہ ہے، بس یہ معاملہ پیش کیا اور مزار شریفہ سے تھوڑا فاصلے پر بیٹھ گئے۔ شدید بھوک کا غلبہ تھا، آنکھیں بند ہو گئی، نیند آ گئی۔ میں کہتا ہوں کہ ادھر سر کی آنکھیں بند ہوئی، ادھر دل کی آنکھیں کھل گئیں، پیارے مصطفیٰ خواب میں جلوہ گر ہو گئے۔ اچھا اب حضور خواب میں جلوہ گر ہوئے، یہ نہیں فرمایا اے مسلمان بتاؤ تمہیں کیا شکایت، تم ہمارے پاس کس لیے آئے، کیا ہم تمہیں روٹی دیں تو کھاؤ گے، کھانا دے تو کھاؤ گے؟ نہیں، پہلے جو الفاظ فرمائے اسے سنیے۔ حضور خواب میں تشریف لائے، فرمانے لگے ابن جلا کیا تمہیں بھوک لگی ہے؟ بظاہر آپ دیکھیں چھوٹا سا جملہ ہے، شاید اگر میں اس طرح توجہ نہیں دلاؤں تو یہ اوپر سے چلا جائے گا، لیکن میں سچ کہتا ہوں یہ چھوٹے سے جملے کے اندر بہت نور ہے کہ حضور فرما رہے ہیں خواب میں ابن جلا تمہیں بھوک لگی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ حضور ہمیں ہمارے باپوں کے نام سے جانتے ہیں، حضور ہمیں ہماری ماؤں کے نام سے جانتے ہیں، حضور جانتے ہیں کہ مجھ سے محبت کرنے والا کون ہے، کس کا بیٹا ہے، کس کی اولاد ہے۔ حضور خواب میں تشریف لے آئے، فرمانے لگے ابن جلا بھوک لگی ہے؟ جی حضور بھوک لگی ہے۔ اچھا روٹی کھاؤ گے؟ جی روٹی کھاؤں گا۔ فرماتے حضور نے مجھے خواب میں اپنے گورے گورے ہاتھوں سے ایک روٹی عطا کی، آدھی روٹی میں نے حضور کو دیکھتے ہوئے کھائی۔ آدھی روٹی جب ختم ہوئی فرماتے اچانک میری آنکھ کھل گئی، میں اس حسین خواب کو یاد کرنے لگا کہ کتنا اچھا خواب میں نے دیکھا کہ میرے حضور آئے اور مجھے روٹی دی، آدھی روٹی کھائی، کاش کہ وہ لمحات بڑھ جاتے اور میں پوری روٹی ختم کر چکا ہوتا۔ فرماتے ہیں کہ ابن جلا کہتے ہیں کہ میں نے جب اپنی مٹھی کی طرف دیکھا، ہتھیلی کی طرف، میں حیران ہو گیا کہ بیدار ہونے کے بعد بقیہ آدھی روٹی میرے ہاتھ میں موجود تھی۔ اللہ اکبر، مسلمانوں نے فائدے اٹھائے، ایسا نہیں کہ فائدے نہیں اٹھائے، مسلمانوں نے بہت فائدے اٹھائے۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک نام ہے۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب کی خوبی یہ تھی کہ وہ بھرے مجمع میں اپنا یہ ہاتھ سیدھا بلند کر، تربیت دیکھیے لوگوں کی کیسی فرمائی، یہ ہاتھ بلند فرماتے لوگوں یہ میرا ہاتھ دیکھ لو۔ لوگ کہتے حضور اس ہاتھ کی کیا خوبی ہے؟ فرماتے اس ہاتھ کی خوبی یہ ہے کہ یہ ہاتھ کبھی گستاخ رسول کے ہاتھ میں نہیں گیا، میں نے زندگی میں کس